الحمدللہ کئی سال سے تو آپ کی مسجد میں اور اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ جاری ہے ہر مہینے۔ عصر کے بعد ایک کتاب پڑھی جاتی ہے۔ اس وقت جو کتاب پڑھی جا رہی ہے اس کا نام ہے تبلیغ دین۔ تبلیغ دین کا مطلب ہے دوسروں تک دین پہنچانا۔ بات سمجھ میں یہ آئی کہ اس کتاب میں دین کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے لکھنے والے کا امام غزالی علیہ الرحمہ کا مقصد دین کی وہ باتیں لکھ کر دوسروں تک پہنچانا، دین پہنچانا تھا۔ اس کتاب کے چھاپنے والوں کا مقصد بھی دوسروں تو دین پہنچانا ہے، اور اس کتاب کے پڑھنے والوں کا مقصد بھی دوسروں تک دین پہنچانا ہے۔ کئی بار یہ بات آ چکی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، بار بار آنی چاہیے اور بار بار سننی چاہیے۔ دین تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک ایمان، عقیدہ، اور دوسرے اعمال جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال کھانا، پاک رہنا، پاک دامن رہنا، اور ایسے ہی اخلاق اور عادات۔ ایمانی صفات میں سے ایک صفت ہے اخلاص، اس کا بیان چل رہا ہے، اور کتاب میں ایمانی صفات کا بیان چل رہا ہے۔ اس وقت تو یہ کتاب ہوتی ہے، مغرب کے بعد سے عشاء تک عمومی بیان ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر پھر سنتیں یاد کرائی جاتی ہیں، گناہ یاد کرائے جاتے ہیں، اللہ کا نام، اللہ کے اسماء یاد کرائے جاتے ہیں، نماز کی عملی مشق ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت سب اٹھ جاتے ہیں، فجر کی جماعت تک ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک پھر ایک کتاب کی تعلیم ہوتی ہے۔ ہر مہینے آپ کی مسجد میں یہ نظام رہتا ہے۔ اس وقت بیان جو ہے اخلاص کا، یہ پچھلے مہینے بھی پڑھا گیا تھا۔ جو بات پچھلے مہینے پڑھی گئی تھی اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اخلاص کے معنی یہ ہے کہ عمل کی نیت، عمل کا ارادہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، اس میں کوئی دوسری ملاوٹ نہ ہو۔ یہ ہے نیت کا بیان۔ سنیے اب آپ، نیت کے معنی ارادہ اور قصد کے ہیں، جس سے کسی کام پر قدرت ہوتی ہے۔ نیت اور ارادہ جب ہوگا اسی کے بعد آدمی کوئی کام کر سکے گا، اور اگر نیت نہیں، ارادہ نہیں، تو کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ یہ نیت، یہ ارادہ اللہ نے بندے کے اختیار میں دیا ہے۔ اپنے ارادے اور اختیار سے وہ عمل کرتا ہے، اور اپنے ارادے اور اختیار سے وہ عمل سے محروم رہتا ہے۔ اسی سے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور اسی کی بنا پر وہ
گناہ گار اور قصوروار سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھ لیجئے، یہ ایک بات سمجھ لیجئے، دین کا ایک بہت بڑا علم حاصل ہو جاوے گا اور ایک بہت بڑی مشکل رفع ہو جاوے گی۔ ہاں، میں اس بات کو دوبارہ کہتا ہوں، ہاں، اللہ رب العزت نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے۔ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے ہی کوئی کام کرتا ہے، نیک کام کرے یا برا کام کرے، گناہ کرے یا عبادت کرے، اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طاعت اور عبادت پر مجبور کیا اور نہ گناہ پر مجبور کیا، ارادہ و اختیار دیا کہ اس ارادے و اختیار سے چاہے وہ عبادت کرے یا عبادت نہ کرے، گناہ کرے یا نہ کرے، اپنے ارادے و اختیار سے عبادت کرتا ہے ثواب ملتا ہے، اپنے ارادے اور اختیار سے گناہ کرتا ہے تو سزا ملتی ہے۔ یہ ہے، اگر انسان اپنے ارادے اور اختیار کو استعمال کرے تو بآسانی وہ تمام طاعت اور عبادات انجام دے سکتا ہے۔ اگر انسان اپنے ارادے اور اختیار کو استعمال کرے تو وہ بآسانی تمام گناہوں سے بچ سکتا ہے، اور اگر اپنے ارادے و اختیار کو استعمال نہ کرے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہونے گا۔ یہ جو کاہلی ہے عبادت کے اندر، یہ جو سستی ہے عبادت کے اندر، اور یہ جو چستی ہے گناہوں کے اندر، یہ اسی بنا پر ہے کہ ہم طاعت و عبادت میں اپنا ارادہ و اختیار استعمال نہیں کرتے اور گناہوں سے بچنے میں اپنا ارادہ اور اختیار استعمال نہیں کرتے۔ نیت کے معنی ارادے اور قصد کے ہیں، جس سے کسی کام پر قدرت پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر کام کے لیے پہلے علم کی ضرورت ہے اور علم کے بعد اس کے عمل میں لانے کا قصد اور ارادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ پاؤں ہلانے اور اس کام کے کرنے کی قدرت پیدا ہوتی ہے۔ گویا قدرت اور قصد و ارادے کی خادمہ ہے، گویا کہ قدرت قصد اور ارادے کی خادمہ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ تمہارے اندر کھانے کی خواہش رکھی گئی ہے، مگر وہ ایسی دبی ہوئی ہے جیسا کہ کوئی سویا ہوا ہو۔ جس وقت تمہاری نظر کھانے پر پڑے اور کھانے کا علم ہو، اسی وقت وہ جاگ اٹھتی ہے اور اس کے کھانے کا ارادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی طرف ہاتھ پاؤں بڑھتے ہیں اور قوت اپنا کام کرتی ہے۔ کھانے کی جو خواہش کے اشارے مطیع بنائے گئے ہیں، غرض آنکھ کے مشاہدے سے معرفت اور علم حاصل ہوگا، اور معرفت کی وجہ سے خواہش بیدار ہوگی اور قصد پیدا ہوگا، اور یہ قصد خدا داد قوت کے ذریعے سے ہاتھ حرکت دلائے گا اور کھانا کھلائے گا۔ اوہو، باتیں ہیں کچھ بھاری سی ہیں، کچھ بھاری سی ہیں، لیکن ان کے سمجھے بغیر کام چلنا بڑا مشکل ہے۔ ان کے سمجھے بغیر کام چلنا بڑا مشکل ہے۔ ہاں، دیکھو سادے سے الفاظ میں سمجھو، آپ کو پلاؤ کی خوشبو آئی، جب پلاؤ کی خوشبو آئے گی
اب دیکھو آپ کے دل میں کیا آئے گا؟ بڑی اچھی خوشبو آ رہی بھائی. اگر آپ یہ خوشبو کسی دکان میں سے کسی ہوٹل میں سے آتے ہوئے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ چلو بھائی کھاتے ہیں. تو اس خوشبو سے پتہ چلا پلاؤ کا. یہ علم ہے، یہ معرفت ہے، یہ علم ہے. اس کے بعد ارادہ ہوا کھانے کا. اس کے بعد ہاتھ پاؤں نے حرکت کی اور آپ نے اپنا رخ کر دیا دکان کی طرف. پھر آپ نے جا کر آرڈر دیا، ہاتھ دھویا، کھانا کھایا، پیسہ ادا کیا. پیارے بھائیوں، سب جگہ ایسا ہی ہوتا ہے، سب جگہ ایسا ہی ہوتا ہے. اب اس کو منطبق کیجئے آپ. مثال کے طور پر ہم اپنے کام میں مصروف ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. اذان کی آواز سنی تو اذان کی آواز سننے سے ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، ہمیں پتہ چلا کہ نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کا وقت ہو گیا. اب اگر ہمارے اندر ایمان ہے، ہمارے اندر اللہ کی محبت ہے، ہمارے اندر اللہ کا خوف ہے، تو دل کے اندر ایک رغبت پیدا ہوگی، ایک خواہش پیدا ہوگی کہ چلو نماز پڑھو، جماعت سے پڑھو، مسجد میں چلو. پھر اس خواہش کے بعد، اس رغبت کے بعد ارادہ ہوگا، اور ارادہ جب ہوگا تو آپ اپنا کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف چل دیں گے. یہ تو دیکھو، ارادے سے، قصد سے، ارادے سے آدمی کو کام پر طاقت حاصل ہوتی ہے، قدرت حاصل ہوتی ہے، اور علم سے اور معرفت سے اس کی رغبت پیدا ہوتی ہے. یہی بات سمجھائی جا رہی ہے یہاں پر، یہی سمجھایا گیا ہے. علم کی ضرورت ہے، علم کے بغیر دین پر عمل نہیں ہوتا. اور پھر اس دل کو درست کرنے کی، اس دل کے بگاڑ کو درست کرنے کی، اس دل کو سنوارنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس میں طاعت اور عبادات کی رغبت پیدا ہو، طاعت اور عبادت کا جذبہ پیدا ہو. جی ہاں. پھر اس کے بعد جب جذبہ ہوگا تو ارادہ ہوگا. جب ارادہ ہوگا، ہاتھ پیر ہلائے گا آدمی تو وہ کام کر سکے گا. الحمدللہ مسلمان کہیں بھی ہو، چاہے وہ جہاں رہ رہا ہو، ہر ایک کے پاس اتنا علم تو پہنچ ہی گیا کہ بھئی 5 وقت کی نماز فرض ہے. ہر ایک کے پاس اتنا علم تو پہنچ ہی گیا کہ اذان یہ نماز کے لیے بلاوا ہے. اس کے بعد اس کے دل میں نماز کی جماعت سے پڑھنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ ایک دوسری چیز ہے. اگر اس کے بعد نماز جماعت سے پڑھنے کی رغبت پیدا نہیں ہوتی تو یہ دل کا بگاڑ ہے، یہ دل کا بگاڑ ہے. اور اگر جماعت سے نماز پڑھنے کی رغبت پیدا ہوئی لیکن اس نے جماعت سے نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا تو وہ نہیں پڑھ سکے گا. جب وہ ارادہ کرے گا جبھی اس کے ہاتھ پاؤں حرکت کریں گے، جبھی وہ مسجد پہنچے گا اور جبھی وہ نماز پڑھے گا. یہ تو ساری بات کہاں سے شروع ہوئی؟ پہلے علم اور اس کے بعد رغبت اور خواہش، معرفت،
رغبت اور خواہش اگر یہ ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو رہی ہے تو یہ ہمارے دل کا بگاڑ ہے، اس بگاڑ کو درست کراؤ، اس کی اصلاح کرو، اس بگڑے ہوئے دل کو بناؤ۔ خانقاہ میں مشائخ کے یہاں یہی کام ہوتا ہے، یہی کام ہوتا ہے۔ پھر جب یہ رغبت اور خواہش پیدا ہو جاتی ہے پھر مجاہدہ ہوتا ہے، اپنے ارادے سے، اپنے قصد اور ارادے سے کام کرے، یہ ارادہ ہوتا ہے، یہ مجاہدہ ہوتا ہے، تب عمل میں آتا ہے۔ مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے مشائخ کی تعلیم سے، وہ جو بار بار آپ کے سامنے ذکر آتا ہے کہ ذکر کرو، آخرت کی فکر پیدا کرو، اللہ کی محبت پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ یہ اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، یہی دو چیزیں ہیں جن سے رغبت اور خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر ارادہ ہوتا ہے، پھر ہاتھ پاؤں ہلتے ہیں، پھر عبادت ہوتی ہے۔ اسی طرح تمہارے اندر لذتوں کی بھی ایک خواہش رکھی ہوئی ہے جو تم کو آخرت میں ملنے والی ہے، جن کا علم عقل اور شریعت کے ذریعے ہوا ہے۔ قدرت چونکہ اس خواہش و میلان کی بھی خادم ہے، لہذا وہ اعضاء کو حرکت دے گی اور خواہش کو پورا کرے گی۔ بات ذرا آج کچھ بھاری سی ہے، لیکن نئی الفاظ کچھ الگ ہیں، تعبیر آسان ہو جائے گی تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دوبارہ پڑھتا ہوں میں اس کو۔ اسی طرح تمہارے اندر لذتوں کی بھی خواہش رکھی ہوئی ہے جو تم کو آخرت میں ملنے والی ہے، اور اس کا علم عقل اور شریعت کے ذریعے ہوا ہے۔ بس یہیں تک سمجھ لو۔ پہلے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی طبیعت اور فطرت کچھ ایسی بنائی ہے کہ یہ لذت اور مزے کا طلبگار ہے، یہ راحت اور آرام کا طلبگار ہے، یہ تکلیف سے بہت بھاگتا ہے، مصیبت سے، پریشانی سے بہت ڈرتا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت اور فطرت بنائی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ بچہ مسجد میں، مکتب میں، مدرسے میں نہیں جاتا، کس خوف سے کہ کان پکڑی ہوگی جاتے ہی، تو کئی دن غیر حاضر رہا، اور جب اسے پتہ چلے کہ آج ابا جی کی فلاں جگہ دعوت ہے، ولیمے میں دعوت ہے، کہ ہے عقیقے میں دعوت ہے، تو وہ لپٹ جاتا، ابا جی میں بھی چلوں گا ساتھ۔ ایک جگہ تو وہ جانے کو تیار ہے، کیوں؟ کہ وہاں اس کو پتہ ہے کہ لذیذ کھانا ملے گا، اور اس کی خواہش آدمی کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ ایک جگہ کے بارے میں اس کو معلوم ہے کہ جاتے ہی کان پکڑی ہوگی، ڈنڈے بھی پڑ سکتے ہیں، تو وہاں بھیج رہے ہیں اس کو، جب بھی نہیں جا رہا ہے۔ ہاں، تو یہ انسانی فطرت اور انسانی طبیعت ہے۔ نیک اعمال پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام مقرر کیا ہے وہ سب ایسا ہی ہے جس کے اندر لذت ہے اور جس کی ہمارے اندر طلب ہے، اور نیک اعمال کو چھوڑنے پر جو اللہ نے سزا مقرر کی ہے، اس میں جو تکلیف ہے، مشقت ہے، اسی سے ہم ڈر کر بھاگتے ہیں، اور اسی کی بنا پر ہم اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ اس لذت کا علم ہمیں عقل کے ذریعے بھی ہوا اور شریعت کے ذریعے بھی ہوا۔ یہ ہے، شریعت کے ذریعے لے لو پہلے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بتایا ہے کہ نیک اعمال کے بدلے تمہیں جنت ملے گی، اور یہ بھی بتایا کہ جنت میں کیا کیا ہے۔ یہ تو اس لذت کی خواہش ہے انسان کے دل کے اندر، اس کا پتہ ہمیں شریعت سے چلا۔ اسی طریقے سے ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اگر کچھ لازم اور ضروری کیا ہے، کچھ کاموں کی پابندی ضروری قرار دی ہے، تو خام خواہ تو ہے نہیں، کچھ نہ کچھ اس میں فائدہ ہوگا، عقل کہتی ہے ہماری۔ ہاں، یہی ہے وہ چیز۔ جب آخرت کی نعمتوں کی لذت اور خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر نیک عمل کرنے کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اعضاء آدمی کے ہاتھ پاؤں ہلتے ہیں، آدمی اپنے ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے اور ارادہ پختہ ہوتا ہے، پھر وہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، عمل پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھایا ہے ارادے کو، یہ سمجھایا ہے اختیار کو۔ اسی ارادے اور اختیار سے کام بنتا ہے۔ بات تو بہت ہو گئی میرے بھائی، لیکن مجھے ابھی اطمینان نہیں ہوا کہ آپ حضرات سمجھے بھی کہ نہیں سمجھے۔ ہاں، چلیے میں ان الفاظ سے ہٹ کر ہی آپ کو پھر دوبارہ بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک طاقت عطا کی ہے، ایک طاقت اس کے اندر رکھی ہے۔ کیسے؟ دیکھو، جب ہم کسی چیز کا ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کا ٹھنڈا ہونا معلوم ہو جاتا ہے، اس کا گرم ہونا معلوم ہو جاتا ہے، اس کا سخت ہونا معلوم ہو جاتا ہے، اس کا نرم ہونا معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طاقت ہمارے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ ہم اپنی زبان پر کوئی چیز رکھتے ہیں تو اس کا کڑوا ہونا معلوم ہو جاتا ہے، اس کا میٹھا ہونا معلوم ہو جاتا ہے، اس کا پھیکا ہونا معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طاقت اللہ نے زبان میں رکھی ہے، اور بھی ہے آنکھ میں، کان میں، ناک میں، یہ طاقتیں موجود ہیں۔ ایسے ایک طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے، اور اس طاقت کا نام ہے ارادہ اور اختیار۔ اتنی بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اس طاقت کا نام ہے ارادہ اور اختیار۔ جیسے اس کا نام ہے چھونا، اس کا نام ہے چکھنا، اس ناک سے سونگھنا، آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، یہ جو طاقتیں ہیں یہ ان کے نام ہیں۔ اور ارادہ اور اختیار یہ ایک طاقت ہے انسان کے اندر، یہ اس کا نام ہے۔ یہ ارادہ اور اختیار کیا ہے؟ یہ ارادہ اور اختیار ایک طاقت ہے، اگر آدمی چاہے اس طاقت کو استعمال کرے اور کوئی کام کرے، نیک کام کرے یا برا کام کرے، بس یہ ارادہ اور اختیار ہے، اس کو یہ اللہ نے دیا ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کو اجر و انعام اور ثواب ملتا ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کو سزا ملتی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے گا۔ آدمی یہ چاہے کہ میں آٹومیٹک مشین بن جاؤں اور خود بخود نماز پڑھنے لگوں، خود بخود گناہوں سے رکنے لگوں، خود بخود میں ذکر کرنے لگوں، تو اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ آدمی کو اپنا ارادہ اور اختیار استعمال کرنا پڑتا ہے، یہ بات بتائی جائے۔ اور ارادہ و اختیار کیسے استعمال ہوتا ہے کہ ہر کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ لذت اور خواہش رکھی ہے، بس جب وہ معلوم ہوتی ہے اس کو تو اس کا ارادہ کرتا ہے وہ۔ یہ جب نیت کی فضیلت اور ضرورت اور تاثیر تم کو معلوم ہو گئی
تو اب ایک ایک عمل میں کئی ثواب اللہ تعالیٰ سے لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نیت کی فضیلت بھی معلوم ہو گئی، نیت کی ضرورت بھی معلوم ہو گئی، اور نیت کی تاثیر، نیت کا اثر بھی معلوم ہو گیا۔ فضیلت کیا؟ وہ پچھلے مہینے آئی تھی بات، یہاں بھی ہے، میں نے بھی سنا تھا آپ کو تفصیل سے واقعہ۔ نیت کی فضیلت، ایک شخص قحط کے زمانے میں جنگل میں تھا، اس نے ریت کا ایک پہاڑ دیکھا، اس کو دیکھ کر اس کے دل میں آیا کہ اگر اتنا بڑا پہاڑ آٹے کا میرے پاس ہوتا تو میں سب کو لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ تو محض اس نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے نامہ اعمال میں اتنا آٹا خیرات کرنے کا ثواب لکھ دو۔ یہ تو نیت کی فضیلت ہوئی۔ اور ضرورت، اسی کو میں نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نیت، اسی کو ارادہ بھی کہتے ہیں، اسی کو قصد بھی کہتے ہیں، اس کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں، کوئی کام نہیں ہوتا، نہ کوئی برا کام ہو، نہ کوئی بھلا کام ہو، نہ کوئی چھوٹا کام ہو، نہ کوئی بڑا کام ہو۔ پہلا آدمی کو نیت کرنی پڑے گی، پہلا آدمی کو ارادہ کرنا پڑے گا، تبھی کچھ ہوگا۔ اس کی ضرورت ہو گئی۔ اور تاثیر، اثر اس کا اثر یہ ہے کہ جب آدمی نیت و ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، اپنے اندر کی طاقت کا استعمال کرتا ہے، ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو اب ایک عمل میں کئی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے ایک ایک عمل میں کئی نیتیں ہوں۔ مثال کے طور پر ایک صورت بیان کے دیتے ہیں، مثلا مسجد میں جانا ہے اور مسجد میں بیٹھنا ایک عبادت ہے، مگر اس میں 7 کاموں کی نیت ہو سکتی ہے۔ اس کو میں بعد میں لوں گا، پہلے اپنے طور پر میں ایک مثال سمجھاتا ہوں، بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنے کا ثواب ہے جی، اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کا ثواب ہے۔ حکم میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ لازم اور ضروری نہیں ہے، اس کا ثواب بیان کیا گیا ہے، یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم اکثر و بیشتر ظہر میں، فجر میں، عصر میں، عشاء میں نماز سے پہلے کی سنتیں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ اگر ہم وضو کر کے مسجد میں داخل ہوئے اور بیٹھنے سے پہلے ہم نے کوئی بھی نماز پڑھی، مثال کے طور پر ظہر کی 4 سنتیں پڑھی، اور اس میں ہم نے تحیۃ الوضو کی بھی نیت کر لی، اور اسی میں ہم نے تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لی، اور اسی میں ہم نے ظہر سے پہلے کی 4 سنتوں کی بھی نیت کر لی، تو انہی 4 رکعتوں سے تحیۃ الوضو کا بھی ثواب مل جاوے گا، تحیۃ المسجد کا بھی ثواب مل جاوے گا، اور ظہر کی 4 سنتیں بھی ادا ہو جاویں گی۔ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، 1 2 نہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہاں، جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں، جس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، ہاں، وہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اگر اس کو بتا دیا جاوے تو۔ مثال کے طور پر ایک امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، مدرسے کے استاد ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ واقعی یہ شخص ضرورت مند ہے،
اب ہم اس کو کچھ دیتے ہیں، اگر ثواب کی نیت کریں گے تو وہ صدقہ ہو جائے گا، اور ثواب کی نیت نہیں کریں گے تو وہ ہدیہ ہو جائے گا۔ کہ ثواب کی نیت نہ بھی کرے تب بھی ہدیے سے بھی ثواب ملے گا خود بخود، نیت نہ بھی کرے تب بھی ثواب ملے گا۔ یہ ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر آپ یہ سوچیں، یہ ارادہ کریں دل میں، نیت اسی کو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ ہماری مسجد کے امام ہیں، ان کی ضرورت پورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ دوسرے، بھائی یہ دین کا ایک بہت بڑا کام انجام دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، ہاں تو ان کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ ایک ضرورت مند انسان ہے، بال بچوں دار انسان ہے، ہاں اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، اس کی ضرورت میں کام آنا ہمارا فرض ہے۔ یہ دین کا کام کرتے ہیں تو دین کی نصرت ہے۔ یہ کتنی نیت ہو گئی اور آپ نے ان کو کچھ دیا تو سمجھ لیجیے گا کہ آپ کو ان سب نیتوں کا ثواب مل جائے گا، ان سب نیتوں کا ثواب مل جائے گا۔ یہاں جو مثال آ رہی ہے وہ تو آ ہی رہی ہے، میں آسان باتیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ آدمی اکثر و بیشتر اپنے مکان میں ونڈو لگاتا ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو، ایک سوراخ سا بھی چھوڑتا ہے اوپر چھت کے پاس کو جا کے، ہاں یہ اکثر و بیشتر اس کی نیت کیا ہوتی ہے، اس کی غرض کیا ہوتی ہے؟ ہوا آوے، روشنی آوے، یہی غرض ہوتی ہے۔ ہاں ہوا بھی آوے گی، روشنی بھی آوے گی، اور اسی میں یہ نیت کر لے کہ مسجد کی اذان کی آواز آوے، اس لیے لگا رہا ہوں، تو اس کا بھی ثواب مل جائے گا۔ ہوا بھی آوے گی، روشنی بھی آوے گی، اور اس نیت کی بنا پر ثواب بھی مل جائے گا۔ ہاں اسی لیے ایک نیت عمل میں کئی نیت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں جانا اور مسجد میں بیٹھنا ایک عبادت ہے، مگر اس میں 7 کاموں کی نیت ہو سکتی ہے۔ اول یہ سمجھنا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہاں آنے والا شخص گویا کہ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے، پس آتے وقت یعنی مسجد کی طرف چلتے وقت تم یہ نیت کیا کرو، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں آیا وہ اللہ کی زیارت کو آیا۔ چونکہ زیارت کو آنے والے شخص کی عزت ہوا کرتی ہے، لہذا حق تعالی اپنی زیارت کرنے والوں کا جتنا اکرام فرماوے گا تم اس کو خود سمجھ سکتے ہو کہ وہ کیا کچھ ہوگا۔ میں آگے چلنے سے پہلے اس بات کو پہلے تو دوبارہ پڑھوں گا، پھر ایک بات بتاؤں گا، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ مسجد میں آنا اور بیٹھنا ایک عبادت ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں آنے والا شخص گویا کہ اللہ کی زیارت کو آتا ہے، بس آتے وقت تم بھی یہ نیت کرو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کی زیارت کو آیا، اور چونکہ زیارت کو آنے والے شخص کی عزت ہوا کرتی ہے لہذا حق تعالی اپنی زیارت کرنے والے کا جتنا اکرام فرمائے گا اس کو تم خود سمجھ سکتے ہو کہ وہ کیا کچھ ہوگا۔ یہ بات تو آپ نے 2 بار سن لی، آسان بات ہے، سمجھ میں بھی آ گئی۔ میں اس سے یہ بتلانا چاہتا ہوں آپ کو، جس کی وجہ سے میں نے دوبارہ پڑھا، یہ مضمون دوبارہ پڑھا،
کہ مسجد میں آنے کے بعد اس کا استحضار ہو کہ ہم اللہ کی زیارت کے واسطے آئے ہیں، اللہ کے دربار کے میں آئے ہیں۔ اب ایسی حالت میں آدمی کو زور سے نہیں بولنا چاہیے، فضول نہیں بولنا چاہیے۔ اب ایسی حالت میں آدمی کو احترام اور اکرام کے ساتھ بیٹھا رہنا چاہیے، ادھر سے ادھر بھاگنا دوڑنا، دنیا کی باتیں کرنا، زور زور سے بولنا، چاہے مسجد میں کوئی نہیں ہے، کوئی نمازی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ آپ حرکت کرتے ہیں، کوئی یہ حرکت کرتا ہے تو وہ گویا کہ مسجد کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یا یوں کہو کہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ وہ اللہ کی زیارت کے واسطے آیا ہے نا، وہ اللہ موجود ہے، اللہ کی زیارت کے واسطے آیا ہے۔ دیکھو، اگر ہم کسی بڑے کی مجلس میں، محفل میں موجود ہوتے ہیں تو کتنے مؤدب بن کر بیٹھتے ہیں، لیکن مسجد میں نہیں، چونکہ یہ نیت نہیں ہوتی، یہ دھیان اور یہ خیال نہیں ہوتا۔ تو بہرحال مسجد میں ایک تو یہ نیت ہو سکتی ہے، دوسرے یہ کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یعنی نماز کے انتظار کی نیت کرو، حق خداوند تعالیٰ کی محافظت کے لیے اپنے آپ کو محبوس بناؤ، گویا وقف کیے ہوئے ہو، بس اللہ تعالیٰ کے حکم ورابطو میں لگے رہو، اور اس کی تعمیل ہوگی اور اس کا اجر ملے گا۔ ہاں، الفاظ بہت بھاری ہیں، لیکن یہ علم دوسری جگہ نہیں، دوسری کتابوں میں نہیں ہے، لکھی ہوگی کسی نے، اگر ہوگی تو ہمیں معلوم بھی نہیں، کسی نے آسان کر کے لکھی ہو۔ دیکھو، بڑی بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا۔ یہ بالکل صاف اور آسان الفاظ ہو گئے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا۔ تو یہ انتظار میں مسجد میں بیٹھنا اپنی ذات میں ایک عبادت ہے، نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا اپنے ذات میں خود ایک عبادت ہے۔ یہاں بیٹھ کر ذکر کریں گے وہ الگ ایک دوسری ایک عبادت ہو جائے گی، تلاوت کریں گے وہ الگ ایک دوسری عبادت ہو جائے گی، یہاں نہ دعا مانگیں گے وہ ایک الگ دوسری عبادت ہو جائے گی، لیکن خود ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا یہ اپنی ذات میں ایک عبادت ہے۔ تو دیکھو، اب ہم 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے، کم و بیش آدھا گھنٹہ پہلے اگر مسجد میں آویں اور چلتے وقت یہ بھی نیت ہو کہ میں اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ بھی نیت ہو، وہ نیت تو اکثر بیشتر خود ہی ہو جاتی ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں اور جماعت سے نماز پڑھ کر جاؤں گا۔ تو دیکھو، مسجد میں آنے میں ابھی تک 2 نیتیں ہو گئی، 2 نیتیں ہو گئی، ایک عمل میں 2 نیتیں ہو گئی۔ تیسرے، اعتکاف کی نیت کرو، اعتکاف کی نیت کرو۔ اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں بیٹھنا، یہ اعتکاف ہے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے مسجد میں بیٹھنا۔ ایک تو سنت اعتکاف ہے، سنت اعتکاف جو رمضان شریف کے آخری عشرے میں 10 دن کا ہوا کرتا ہے۔ ایک نفل اعتکاف ہے، وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں صحیح بات یہ ہے کہ وہ 5-7 منٹ، چند منٹ کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، جیسا کہ 1 دن 1 رات یا کم زیادہ کا اعتکاف ہو سکتا ہے۔ تو جب مسجد کی طرف چلا، یہ ایک عمل ہے، اس میں ایک تیسری نیت یہ کی جا سکتی ہے
کہ میں مسجد میں بیٹھوں گا، مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہوں گا۔ ایک عمل میں 3 نیتیں ہو گئی، تینوں کا ثواب ملے گا۔ تیسرے اعتکاف کی نیت کرو، اور اعتکاف کے معنی یہ ہے کہ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، تمام اعضاء کو ان کی عادت والی حرکتوں سے روک دیا جاوے۔ اور یہ بھی ایک قسم کا روزہ ہے، جہاں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی رہبانیت یہی ہے کہ وہ مساجد میں آ بیٹھیں۔ یہ اگلی بات ہے، اسے چلو چھوڑ دو۔ اگر کوئی تھوڑی سی سمجھنا چاہو تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جاوے گی۔ عامتاً اور عادتاً ہماری آنکھیں جو حرکت کرتی رہتی ہیں اور جو ہمارے ہاتھ پاؤں حرکت کرتے رہتے ہیں، تم اپنی آنکھوں کو اس حرکت سے روکو اور اپنے ہاتھوں کو ان حرکت سے روکو۔ کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی آگے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، کبھی ہاتھ ہلا دیا، کبھی یوں ہلا دیا، کبھی ادھر دیکھ لیا، کبھی ادھر دیکھ لیا۔ عامتاً آدمی ایسا کرتا رہتا ہے کہ مسجد میں جب آؤ، اعتکافی نیت کر کے بیٹھو، تو پھر نہ بیکار آنکھ کو حرکت دو، نہ فضول اپنی گردن کو حرکت دو، چہرے کو حرکت دو، نہ بے ضرورت اپنے ہاتھوں کو حرکت دو، بلکہ احترام کے ساتھ اللہ کی طرف دھیان لگا کر بیٹھے رہو۔ اگر 2 زانوں جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ سکتے ہو تو اس طرح بیٹھے رہو، کہ اللہ کے دربار کا یہی ادب ہے، اللہ کے دربار کا یہی ادب ہے۔ ہاں، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اب بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ہاں، میرے شیخ اول حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کو کسی نے پوری زندگی ایسے 4 زانوں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا۔ کھانے کا دسترخوان ہو، پڑھانے کی درسگاہ ہو، واعظ و تقریر کا ہو، 2 زانوں بیٹھتے تھے، اور 2 گھنٹے بیٹھنا پڑے تو 2 گھنٹے اسی طرح بیٹھے رہتے تھے، اور 3 گھنٹے بیٹھنا پڑے تو 3 گھنٹے اسی طرح بیٹھے رہتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ تو سب کی آنکھوں دیکھی بات تھی۔ اور ایک بات جو جاننے والے بتاتے ہیں کہ حضرت کو کبھی یہ لمبے پیر کر کے لیٹے ہوئے سوتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ ہمیشہ پیر سکیڑ کر لیٹتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادب کا غلبہ، اور جس کو ہم کہتے ہیں کیفیت احسان، اللہ کے دھیان کا غلبہ، اور جس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کے دربار میں آئے، مسجد میں آئے، اللہ کے دربار میں آئے، اللہ ہمارے سامنے موجود ہے اس وقت، اللہ کی زیارت کرنے کے لیے ہم آئے، تو ادب سے بیٹھو، ادب سے بیٹھو۔ کان کا بھی اعتکاف، یوں کہہ لو آپ، زبان کا بھی اعتکاف، ہاتھ کا بھی، پاؤں کا بھی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے کہ عام طور سے یہ ہلتے رہتے ہیں، حرکت کرتے رہتے ہیں، تو نہ کریں، بلا ضرورت نہ ادھر ادھر دیکھیں، نہ بلا ضرورت مڑ کر دیکھیں، نہ بلا ضرورت ہاتھوں کو حرکت دیں، بلکہ احترام کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ یہ تو تیسری نیت اعتکاف کی ہے۔ یہ بھی بات ہو گئی۔ چوتھی، مسجد میں آنا ایک عمل ہے، اس میں 7 نیتیں ہو سکتی ہیں، 7 نیت ہو سکتی ہیں۔ 3 تو آپ کے سامنے آ گئی۔ نمبر 1 زیارت، اللہ کی زیارت، اور نمبر 2 نماز کا انتظار، اور نمبر 3 اعتکاف۔ اب چوتھی سنو، خلوت کی نیت کرو، مشاغل دور ہونے سے فکر آخرت کی استعداد پیدا ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر،
اور ذکر الہی کے سننے کے لیے تنہائی گوشہ نشینی حاصل ہو۔ دیکھو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد کی جانب اس لیے روانہ ہوا کہ وہ اللہ کا ذکر کرے یا اللہ کا ذکر سنے تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے مثل ہے۔ یہ قول ابن ماجہ میں ہے، اور طبرانی کی حدیث میں بجائے ذکر کرنے کے نیکی سیکھنے یا سکھانے کا ذکر ہے، تو اس کو ایک کامل حج کا ثواب ملے گا۔ دیکھو کئی باتیں اس میں بتائی گئی ہیں، میں پہلی ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، یہاں بتائی جو ہے نا اپنے آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں بس، اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ مسجد میں جب آؤ تو خلوت اور تنہائی میں بیٹھنے کی نیت کرو۔ خلوت اور تنہائی کا مطلب میں اپنی تمام سوچ، اپنی تمام کام، اپنی تمام فکر چھوڑ کر بس اللہ کے دھیان میں، اللہ کا دھیان دے کر بیٹھنا چاہتا ہوں۔ یہ خلوت کا مطلب بتایا میں نے، خلوت کا مطلب اسی کو عربی میں عزلت، فارسی میں گوشہ نشینی، اور ہماری اردو میں کہتے ہیں تنہائی۔ یہ گوشہ نشینی بھی ایک عبادت ہے، یہ تنہائی بھی ایک عبادت ہے۔ ہاں، اس سے سن رہے بھائی آپ، اس سے اللہ کی معرفت کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ اس خلوت و گوشہ نشینی سے انسان کے اندر اللہ کی معرفت کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ اس سے فکر آخرت پیدا ہوتی ہے۔ جی ہاں، دوبارہ سنو۔ چوتھے، خلوت کی نیت کرو کہ مشاغل دور ہونے سے، جن جن کاموں میں مشغول رہتے ہیں، ہاتھوں سے مشغول رہتے ہیں، اپنے ذہن دل و دماغ سے مصروف رہتے ہیں، تو وہ مشاغل دور کر کے فکر آخرت، تو اس سے خلوت سے فکر آخرت کی استعداد پیدا ہوتی ہے، اور ذکر الہی کے سننے کے لیے گوشہ نشینی حاصل ہو۔ یہ بھی یہ الگ سے بات ہو گئی، کچھ وہ الگ بات ہو گئی۔ چلیے، وہ خلوت ہی کی تفسیر کر رہے ہیں۔ 4 نیتیں ہو گئی۔ کیا منٹ ہیں؟ کیا ہے؟ اچھا، بس یہیں بند کر دیتے ہیں، بعد لوگوں کو وضو بھی کرنا ہوگا۔ ہاں، آپ استنجے سے، وضو سے فارغ ہو کر آ جائیے اور اگلی صف میں بیٹھ جائیے۔ دوسری تیسری صف میں نہ بیٹھیے، جب اگلی صف پوری ہو جاوے پھر دوسری صف میں، پھر تیسری صف میں بیٹھیے، اور بات بالکل نہ ہو، نہ مسجد میں، نہ وضو خانے میں، نہ کہیں ادھر نہ کہیں ادھر کھڑا ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو دوستو، شروع میں ایک بات آئی تھی اور وہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو سمجھائی، چونکہ بہت بنیادی بات ہے۔ وہ اللہ نے ہمیں قوت عطا فرمائی ہے، اس قوت کو کہتے ہیں ارادہ اور اختیار۔ تمام نیک کام اس ارادے اور اختیار کو استعمال کر کے ہوتے ہیں۔ جب تک اس ارادے اور اختیار کو استعمال نہ کرے کام نہیں ہوتا، اور اس ارادے اور اختیار کے استعمال پر ہی اس کو ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہی گناہ بھی اپنے ارادے اور اختیار کے استعمال سے ہوتا ہے، اور اسی سے اس کو سزا ملتی ہے۔ تو بس میں یہ عرض کر رہا تھا، جیسا کہ ہر مہینے میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ عمل کی نیت سے سنیں، عمل کے ارادے سے سنیں۔ ہم نے جو سنا ہے اس پر عمل کا ارادہ کریں، ان باتوں کو بعد میں اپنے ذہن میں لوٹاویں، دہراویں، تاکہ یاد رہیں، تب عمل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماوے۔ باقی انشاءاللہ
صبح تک اشراق تک آپ کا قیام ہے، یہ باتیں اور جو ادھوری سی ہیں وہ کہی جاتی رہیں گی، سمجھائی جاتی رہیں گی، بتائی جاتی رہیں گی۔ بس پھر عرض کرتا ہوں کہ عمل کی نیت، عمل کا ارادہ، اور عمل کے وقت اپنے ارادے اور اختیار کو استعمال کر کے عمل کرنا، تبھی اصلاح ہوگی، ورنہ نہیں ہونے کی، ساری زندگی نہیں ہونے کی۔ سبحان اللہ۔